زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کو 100 کوڑے اسلام کی اگر حکومت ہوگی، یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو دیکھیں اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیں۔ اسلام کے اندر کچھ احکامات ہر بندے کو مخاطب نہیں کرتے، کچھ احکامات جو ہیں وہ صرف اور صرف جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں، قاضی کو مخاطب کرتے ہیں، جج کو مخاطب کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ حکم بھی قرآن کا ہی ہے، لیکن یہ حکم عام مسلمان کو مخاطب کرتا ہے۔ اور السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو چوری کرتے دیکھیں تو اس کا ہاتھ لے جائیں اور جناب کوڑے سے اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ آپ یہ کام کریں گے تو مجرم بنیں گے، کیونکہ یہ آیت آپ کو مخاطب نہیں کر رہی۔ چور کی سزا اللہ نے قرآن مجید میں ہاتھ کاٹنا ہی قرار دیا ہے، لیکن یہ حکم، یہ سزا، یہ حد اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، بلکہ جو متعلقہ ادارے ہیں، جو محکمے ہیں، قاضی ہے، جج ہے، رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی جو کچھ آیات ہیں وہ ہر بندے کو مخاطب نہیں کرتی، بلکہ متعلقہ لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو قاضی ہوگا، جو عدالت ہوگی، اس کو یہ حکم دیا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو۔ مہربانی جناب، ان بچوں کسی نے بھی نہیں دلیل ہے۔ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ مرد ہو یا عورت ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو تو عدالت، اسلامی عدالت کیا کرے گی؟ 100 کوڑے مارے گی۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اگلا جو حکم ہے وہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دین میں تمہارے دل میں کسی کے لیے قانون کے حوالے سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تاخذ بہما رأفۃ فی دین اللہ، کوئی نرمی نہیں ہوگی اللہ کے دین میں۔ ان کنتم مؤمنون، اگر تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو عذاب دینے لگے عدالت یا سزا دینے لگے تو ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت سامنے مسلمانوں کی موجود ہونی چاہیے، در پردہ نہیں ہوگی، یہ سزا لوگوں کے سامنے ہوگی۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کبار صحابہ میں سے ہے، آپ کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے روایت فرمائی حضور سے، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے غیر محرموں کے سامنے جائے گی، اپنے گھر میں جو بھی کرے اجازت ہے، فیشن کرے اجازت ہے، اپنے خامن کے لیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ عورتیں آئیں، عرض کیا کہ اے ام المومنین، کیا ہم پازیب پہن سکتی ہیں؟ پیروں میں پہنی جاتی ہے، پازیب پہن سکتی ہیں، انگوٹھی سونے کی پہن سکتی ہیں، بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں؟ فرمایا پردے کے اندر اپنے خامن کے لیے یہ سارے کام کرنے کی اجازت ہے، یہ سارے کام کرنے کی اجازت ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فیشن کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ اپنے خامن کے لیے بناؤ سنگھار کر کے رکھے تاکہ وہ باہر منہ نہ مارے، اپنے خامن کے لیے سجے سمرے، فیشن کرے، جو شریعت کی حدود کے اندر رہ کے کر سکتی ہے بے شک کرے، اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے خامن کے لیے، غیر محرم کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی یہاں فرماتے ہیں، کملی والے نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے تک قیامت نہیں آئے گی جتنے تک یہ
تین چیزوں کا ظہور نہیں ہوگا۔ نمبر ایک فرمایا جہل برقرار رہے گا، جہالت پھیلے گی۔ اب بھی جہالت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم بڑا ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ یہ جو موجود ہے یہ چند لفظ ہیں، علم وہ ہے جس پر عمل بھی کیا جائے۔ جہالت برقرار رہے گی۔ نمبر دو فرمایا شراب پی جائے گی۔ نمبر تین حضور نبی کریم نے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا زنا کا ظہور ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 80، مسلم شریف حدیث کا نمبر 2671، ترمذی شریف حدیث کا نمبر 2205 ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ تین آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو اکرم الحاکمین، جو ارحم الراحمین ہے، تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان پہ نظر رحمت فرمائے گا۔ کون کون سے؟ فرمایا ساتھ دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر ایک فرمایا وہ بندہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، رحمت بھی نہیں فرمائے گا، عذاب بھی ڈبل دے گا۔ کون ہوگا؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جو بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوان کو اجازت ہے، جوان کی سزا نرم ہے، کیونکہ جذبات برانگیخت ہوتے ہیں، اور بوڑھے کا کرنا ہو وہ تو سیاںا بیانا ہوتا ہے، اس پہ زیادہ قدغن لگائے گئی۔ فرمایا بوڑھا ہو کر جو بندہ زنا کرے گا، پہلا وہ بندہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا اور بات نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا شخص وہ جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو بادشاہ ہو، جھوٹ بولے، کسی ملک کا سربراہ ہو، سربراہ مملکت ہو، کیوں اس کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، سارا کچھ ہے۔ کوئی کمزور آدمی تو جھوٹ بولے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کی کمزوری ہو، مجبوری ہو، لیکن بادشاہ ہو کر جس کو رب نے حکمرانی عطا فرمائی ہے، بادشاہ ہو کر جھوٹا بادشاہ ہو کر وہ جھوٹ بولے، فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ بات فرمائے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ دو بندے، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا فرمایا فقیر بھی ہو، متکبر بھی ہو بھی فقیر بھی ہو اور تکبر بھی کرنے والا ہو۔ یہ تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات فرمائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تین بندوں سے محبت فرماتا ہے، تین بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور تین بندوں سے رب نفرت فرماتا ہے۔ اب جن تین بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، پہلا بندہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ کچھ لوگوں سے سوال کرے، وہ لوگ اس کے سوال کو رد کر دیں اور اس کو دیں کچھ نہ، وہ محروم لوٹ رہا ہو، یہ چپکے سے جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دے دے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جو چپکے سے اس بندے کو دے دے، جو کچھ لوگوں کے پاس گیا ہو، دھتکارا گیا ہو، اس کو کچھ نہ دیا گیا ہو، اور یہ چپکے سے اٹھے جا کے اس کو دے دے۔ دوسرا وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، کون ہے؟ فرمایا قافلہ جا رہا ہو، رات کا وقت ہو، سارا دن سفر کرتا رہا ہو، تھکا ہارا تھکا ماندہ، جب رات کو جب پڑاؤ کرے، سارے لوگ اس وقت نیند کو بڑے شوق سے پورا کرنے کی کوشش میں ہو، ان میں سے ایک بندہ اپنی نیند سے وقت چرا کے اٹھ بیٹھے، وضو کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اللہ رب العالمین بھری کائنات میں اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تین بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، تین بندوں سے نفرت کرتا ہے۔ پہلا وہ بندہ
جو اس وقت کسی کو دے دے جب وہ دھتکارا گیا ہو، کوئی بھی اس کو دے نہ رہا ہو، اس کی ضرورت کو پورا نہ کر رہا ہو، یہ چپکے سے اٹھے اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ دوسرا وہ بندہ جو تھکا ہارا سفر سارا دن کر کر کے سارا قافلہ سو رہا ہو، یہ درمیان سے تھوڑا سا وقت نکالے اللہ کی محبت کے لیے، رب کے ذکر کے لیے، وضو کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ کہ لشکر اسلام کفر سے لڑ رہا ہو، لڑتے لڑتے کفر کو شکست ہو جائے، لشکر اسلام کو فتح ہو جائے، اور ایک بندہ اتنا لڑ رہا ہو اسلام کے لیے کہ اسی جنگ میں اس کی شہادت ہو جائے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے۔ فرمایا بھری کائنات میں تیسرا بندہ یہ وہ ہے جس سے رب العالمین محبت فرماتا ہے۔ تین بندوں سے رب محبت کرتا ہے، تین بندوں سے رب نفرت کرتا ہے۔ تین بندے جن سے رب محبت کرتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک وہ بندہ جو کسی دھتکارے ہوئے جس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا ہو، ہر بندے کے پاس وہ گیا، اس کی ضرورت کو کسی نے پورا نہ کیا ہو، یہ چپکے سے جائے اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ چپکے سے جا کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ نہیں کہ جناب سیلفیاں لے کے فوٹو بنا کے فیس بک پہ لگا دینا، واٹس ایپ گروپ پہ لگا دینا، سوشل میڈیا پہ مشہوری کے لیے لگا دینا، یہ نہیں، بلکہ چپکے سے اس کی مدد کر دے۔ پہلا یہ وہ بندہ ہے جس سے بھری کائنات میں میرا رب محبت کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو حضرات محترم جو کہ حالت سفر میں ہو، تھکاوٹ سے چور چور ہو، سارے سنگی سو رہے ہوں، یہ اٹھے اپنی نیند سے وقت نکال کے وضو کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ میرا رب اس وقت بھری کائنات میں اس بندے کی طرف نظر محبت سے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم تیسرا وہ جو اسلام کے غلبے کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کر رہا ہو اور کفر جو ہے وہ ہزیمت اختیار کر جائے، شکست ہو جائے، اسلام کو فتح ہو جائے، اس فتح والے لشکر کے اندر یہ بندہ اپنے جناب کارنامے ادا کر کے اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کر چکا ہو۔ تیسرا یہ بندہ ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ اب یہ تین بندے تو وہ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے، تین بندے وہ ہیں جن سے رب العالمین نفرت فرماتا ہے۔ بڑے بدبخت نہیں ہیں وہ بندے جن سے رب نفرت کرتا ہے۔ مالک کائنات، خالق کائنات جن بندوں سے نفرت کرتا ہے، پہلا بندہ وہ فرمایا جو بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو فقیر ہو اور متکبر ہو، اور تیسرا وہ بندہ جو مالدار ہو لیکن اس کے باوجود غریبوں پر ظلم کرنے والا ہو، محلے میں کوئی بندہ اس پہ راضی نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، حج عمرے نیکیوں کی ضرورت نہیں، کیوں؟ میری خلق خدا جو مجھے بڑی پیاری ہے وہ تجھ سے تنگ ہوا کرتی تھی۔ حضرات محترم، حضرت میمونہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا میری امت کے حالات اس وقت تک بالکل درست سمت میں رہیں گے جب تک ان کی اولاد کثرت زنا سے نہیں ہوگی، اور جب میری امت کی اولاد کثرت زنا کے نتیجے میں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لے گا، رب العالمین کسی نہ کسی حساب سے اس دنیا میں عذاب بھیجے گا۔ یہ تو تھا سورہ نور کی وہ دوسری آیت جو اس مہینے ذیقعد میں نازل ہوئی، ساتھ ہی تیسری آیت جو اسی مہینے ذیقعد کے اندر نازل ہوئی، فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے۔ پریشان ہو گئے؟ آیت نمبر 3 ہے، سورہ نور ہے۔ اب جو ترجمہ صرف پڑھے گا وہ تو یہ حکم ابھی بھی رکھے گا، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے۔ اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ اس کی ناسخ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 32،
فرمایا ون کے ہل ایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، فرمایا اپنے غلام لڑکوں مردوں اور عورتوں کا جہاں چاہو نکاح کر دیا کرو۔ پہلی آیت میں پابندی لگائی کہ زانی مرد صرف زانیہ سے نکاح کرے، کسی اور سے نہ کرے، پہلے یہ حکم جاری تھا، پھر آیت قائم رہی، موجود رہی قرآن میں، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حکم منسوخ کرنے والی سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ پھر اب اگلی بات جو کہ بڑی قابل غور ہے، اس ذیقعد کے مہینے میں 2 نمبر آیت آئی جس کا ترجمہ پیش کیا، 3 نمبر آیت آئی جس کا ترجمہ پیش کیا، 4 نمبر آیت نازل ہوئی۔ اب اگر زنا کا حکم لگائے گا، عدالت کی طرف جائے گا مقدمہ، تو کوئی نہ کوئی مدعی تو بنے گا۔ اب اگر مدعی 4 گواہ پیش کر دے، پھر زنا کا حکم جاری کر دیا جائے گا، اور اگر مدعی کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، وہ بندہ جو کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے گا، لم یاتوا باربعۃ شہداء، لیکن 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا، فجلدوہم 80 جلدۃ، پھر جو مدعی ہے اسلام شریعت اسلامیہ اس کو 80 کوڑے لگانے کی سزا دے گی۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ آج کل کہا جاتا ہے، صرف تصویر کا ایک رخ سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ میں نے کہا کہ اسلام کی سزا اگر سخت ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے قانون بھی بڑا سخت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پر زنا کی تہمت لگائے گا، 4 گواہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے ہوا، پھر تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو جو بندہ ان پاک دامن مرد یا عورت پہ تہمت لگانے والا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور صرف 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، آگے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ شریعت اسلامیہ کا قانون اگر نافذ ہو تو ایسے بندے کو جو کہ ایسی تہمت لگائے گا، ساری زندگی اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، ساری زندگی وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور اگلی ڈگری اللہ نے جاری فرمائی، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ جو معاشرے میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس پہ جناب الزام، کبھی اس پہ الزام، کبھی اس پہ تہمت لگا دی، کبھی اس پہ تہمت لگا دی، فرمایا قرآن کی نگاہ میں یہ بدماش لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اس سزا کا نام ہے حد قذف۔ پتہ چلا کہ 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، نہ کر سکا تو جو کرنے والا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اسلام کے نزدیک مجرم بنے گا، اس کو 80 کوڑوں کی سزا جاری کر دی جائے گی۔ یہ تو تھی جناب 4 وہ آیات جو زنا کے حوالے سے، اس کے ثابت ہونے کے حوالے سے، اس کی گواہی کے حوالے سے اللہ نے اسی ذیقعد کے مہینے میں سورہ نور کے اندر نازل فرمائی۔ اگلا حکم جو دیا وہ بڑا نازک حکم ہے اور ہر بندے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی اونچا ہے یا چھوٹا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی خاندان سے ہے، چودھری ہے، کمی ہے، کوئی بھی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور اپنا گھر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اے ایمان والو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ میں آج دی گل نہ پہ کرتا، اس قرآن آیا 14 صدیاں پہلے،
تو تسی نیری اپنی زندگی دی گل سوچ لو. ہوں تو کچھ نہ کوئی اخلاقیات آ گئے, کوئی بندے آکھ لیندے نے میں آیا ہویا تو باہر آیا یا بندیاں بیٹھکاں بنا لئیں. پہلے کی ہوندا ہے سارے مسلمان آسے ادو گاڑ کٹ دیا جانا ہے, ادو بول دیا جانا ہے, ادو اندر وڑ دیا جانا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا دیا ہے. فرمایا واضح حکم ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا. آئے ہائے ہائے ہائے, کتنا اسلام مکمل اور فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے. فرمایا صرف اجازت نہیں, حتیٰ تستانسوا, صرف اجازت نہیں, وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا, اجازت بھی لو اور جو گھر والے ہیں پہلے ان کو سلام کرو. سلام کرنے کے بعد کہو کہ جناب اجازت ہے, میں آ سکتا ہوں کہ نہیں. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا 3 ٹائم رب نے رب ہو کے ٹائم گنوائے. فرمایا فجر سے پہلے اپنے سگے بیٹے گھر کے نوکر بھی فجر سے پہلے, زور کے ٹائم اور عشاء کے بعد سگے بیٹے گھر کے نوکر بھی بغیر اجازت کے ماں یا باپ یا بہن یا بھائی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. جناب گھرے والے نے برائے, فرمایا بھامیں برائے, شریعت نے حدود مقرر کی ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم مقرر کی ہے. ٹائم فرمایا 3 ٹائم, فجر سے پہلے, دوپہر کے بعد, عشاء کے بعد. اگر گھر کا کوئی نوکر ہے, گھر کا نوکر, لے پالک بیٹا یا سگا بیٹا, اس کو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بغیر اجازت کے اپنی ماں یا باپ کے کمرے میں داخل ہو, اپنی ہمشیرہ کے کمرے میں داخل ہو, یا اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہو. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, اسلام کے مطابق کیا ہم نے یہ داخلے والا سسٹم اپنے گھر کا بنایا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ. جدہ منہ کردہ دل کردہ منہ چاہ کے آ جاندہ اندر. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے بچے نابالغ ہیں وہ کچھ ایسے مناظر دیکھ لیتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی ساری خراب ہو جاتی ہے, اور ساری زندگی ان کی نگاہوں میں ماں اور باپ کا جو تقدس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ دین اسلام نے یہ احکامات جاری کیوں کیے. بیٹے کے دل میں ماں اور باپ کے رشتے کا تقدس ہے, احترام ہے. اگر آپ شریعت کے مطابق قوانین اپنے گھر میں نافذ کریں گے, بیٹا شریعت کی اس قانون کو, قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر, قرآن کہتا ہے اجازت لو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, اجازت لو. پھر کیا ہے؟ حتیٰ تستانسوا, یہاں تک کہ اجازت لو. صرف اجازت نہیں, فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا, اجازت لینے کے بعد سلام کرو. سلام کرنے کے بعد کہو میں آ جاواں, میں آئی کم ان. پنجابی کہہ لو کہ جناب آ جاواں. یہ حکم کون لگا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اگر اس طرح اپنا لائف سٹائل بنا لو گے, ذالکم خیر لکم, اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین ہوگا. اگر میاں بیوی اچھا, یہ جو سگے بیٹے اولاد اور اپنے گھر کے نوکر ہیں, ان کے لیے عام حالات میں اجازت کا حکم نہیں ہے, ان کے لیے ٹائم مقرر کیے. فرمایا فجر سے پہلے آنا ہو تو اجازت لو, ہمیں سکا پتر ہیں, گھر دا نوکر ہیں. زور کے سے پہلے, دوپہر کے بعد اگر آنا ہو تو اجازت لو, چاہے سگا بیٹا ہے. کیوں؟
یہ اوقات ایسے ہیں جن میں میاں بیوی ہو سکتا ہے اپنے معاملات میں مصروف ہوں، اور وہ سگا بیٹا جس کے دل میں والد کی بڑی قدر ہے، فرشتوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، میرا باپ بڑا متقی پرہیزگار ہے، ایک سکیچ ہے دماغ میں اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، میری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اگر خدا نہ کرے وہ بچہ بچپن کے عالم میں میاں بیوی کا اکٹھے ہونے کا منظر ماں باپ کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کے دل میں جو احترام کا مادہ ہے ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو احکامات جاری فرمائے، یہ ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین نے احکامات جاری فرمائے۔ پھر فرمایا اگر مکان ہو خالی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، یہ دوسروں کے لیے حکم ہے، پھر بھی داخل نہ ہوتا، یوزان لکم، یہاں تک کہ مالکوں سے اجازت لی جائے، وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اگر وہ تمہیں کہیں لوٹ جاؤ ہم نے نہیں ملنا، وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اگر وہ تمہیں کہیں لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، اے قرآن اب کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں لوٹ جاؤ۔ اگر وہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ناراض ہونے کی بجائے تم لوٹ جاؤ، محسوس بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے اگلے کا کوئی ایسا ٹائم ہو تم سے ملاقات نہ کر سکتا ہو، بیمار بھی اگلا ہو سکتا ہے، کوئی مہمان ایسا آ سکتا ہے، گھر میں میاں بیوی کسی نازک مسئلے پہ بحث یا گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی مداخلت کرے، تو قرآن کہتا ہے لَکُمْ ارْجِعُوا، اے اللہ کی کتاب، وہ کہتا ہے کہ واپس ہو جا، میں نے نہیں ملنا، کیا کروں؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے فَارْجِعُوا، لوٹ جاؤ، برا بھی نہ مناؤ، لوٹ جاؤ۔ یا اللہ کیوں فرمایا ہوا اَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تیری باطن کی پاکیزگی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ تو پتہ چلا کسی کے گھر میں جانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اجازت لینی ہے، پھر سلام کرنا ہے۔ اجازت اگلا دے تو جانا ہے، وگرنہ قرآن اجازت نہیں دیتا، اگر کرو گے تو قرآن کی خلاف ورزی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کسی کام سے عمر بن خطاب کے پاس گئے، قدرتی بات تھی کہ جب حضور نے یہ جملے فرمائے تھے عمر فاروق نے سنے ہوئے کوئی نہیں تھے، بھی ضروری تو نہیں ایک حدیث ایک صحابی کو پتہ ہے ابھی سب کوئی پتہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر فاروق اندر بیٹھے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، آپ دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا نہیں، دروازے پہ نوکنگ کی، دستک دی، کہتے ہیں ابو موسیٰ، کوئی جواب نہیں ملا، دوسری دفعہ پھر نوکنگ کی، اشعری، دوسری دفعہ اشعری، یہ حدیث میں لفظ موجود ہے، تیسری دفعہ پھر نوکنگ کی، کہتے ہیں اشعری، جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے، چند قدم ابھی چلے تھے، عمر فاروق نے بندہ دوڑایا، جاؤ اس کو بلاؤ، میں پوچھوں تو صحیح، میں جو بزی تھا، مصروف تھا، تمہیں جواب نہیں دے سکتا تھا، تم اندر کیوں نہیں آ گئے؟ باہر سے 3 مرتبہ پوچھا ہے، جواب نہیں ملا تو واپس کیوں چلے گئے؟ جب واپس آئے تو پوچھا یہ کیا کیا تم نے، واپس کیوں گئے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا 3 بار اجازت لو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، پھر کسی ٹائم آ جانا، کیونکہ اگلے بندے کی چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کا خیال رکھنا اسلام بڑا ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں سنا، کوئی گواہ پیش کرو۔ ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں امیر المومنین، نکے جت کے تو لے کے تے بڑے بڑھے تک دسو کیڑی عمر دا لیا ہاں، آئے بچے سے لے کے بوڑھے تک میں لا سکتا ہوں، اور محفل میں سے ہی کئی بول پڑے جناب ہاں حضور نے حکم دیا تھا۔
امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر درست کیا تم نے، سارے سن لو بھئی آئندہ ایسا ہی عمل ہوگا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بڑی سخت ہے، میں سنائی تو تسا آکھنا ویک مولوی ڈاڑیاں گلاں کر دے، مولوی کیڑا گھروں پہ کر دے۔ حضرت ابو حریرہ دی روایت سنان لگے۔ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں جھانکے، بخاری شریف پہلے نمبر نوٹ کر لو، بخاری شریف حدیث کا نمبر 6902، مسلم شریف حدیث کا نمبر 2158، نسائی شریف حدیث کا نمبر 4861۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں جھانکے، لاٹھی سے اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی باز پرس نہیں ہوگی تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، مجرم نہیں بنو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے بندے کی چادر چار دیواری اور عزت کا تحفظ اس کی اسلام ضمانت دیتا ہے۔ اسلام جیسا خوبصورت اور انسان کی فطرت سے میل رکھنے والا مذہب آپ کو دنیا جہان میں نہیں ملے گا۔ ہر بندے کا خیال رکھا، ہر کی نفسیات اور طبیعت کا خیال رکھا، نازک نازک مسائل پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔